کا جو وظیفہ ہے جو لڑکی کی پیدائش سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ بالکل سچے دل سے دعا کیجئے، یعنی کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد میں آپ سچے دل سے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے ایک خوبصورت اور ایک خوبصورت سی بیٹی عطا فرما۔ سچے دل سے آپ دعا کیجئے، ایک تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی جو فرض نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد اگر سنتیں ہیں تو سنت اور نوافل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی آپ فرض پڑھیں جیسے ظہر میں ہے 4 رکعت آپ فرض پڑھیں، اس کے بعد میں پھر 2 سنت پڑھیں اور 2 نفل وغیرہ پڑھیں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عصر میں چونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نفل نہیں ہے تو فوراً فرض نماز کے فوراً بعد آپ یہ کریں۔ مغرب میں بھی سنت ہے تو سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی کہ فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد جو سنت نفل وغیرہ آپ پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد 5 ٹائم، ٹھیک ہے، سورہ جو آل عمران ہے، آل عمران سورت کا نام ہے، اس کی آیت نمبر ہے 35 یعنی 35 اور 36 یعنی کہ 36، یہ 2 آیتیں ہیں۔ آپ ان 2 آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھا کریں، یعنی ہر نماز کے بعد جیسے ہی آپ اپنی نمازوں سے فارغ ہو جائے 5 ٹائم آپ کو ان آیتوں کو، ان دونوں آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر ہے 35 اور 36۔ یہ 2 آیتیں آپ کو اپنی نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد 5 ٹائم 3 مرتبہ پڑھنی، یعنی دونوں آیتوں کو 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، مسلسل کرتے رہیں، اور خاص طور سے آپ جب پریگنیسی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے ہی، یعنی حمل ٹھہرنے سے پہلے سے ہی آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں، اور اگر آپ حمل سے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کو مستقل پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر، اس سب سے بہتر یہ ہے کہ پریگننٹ ہونے سے پہلے سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں، یعنی کہ شوہر بھی اس کو شروع کریں اور عورت بھی اس کو شروع کریں، دونوں کریں تو بہتر ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر دونوں مل کر کے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا، باقی کوئی ایک بھی کر سکتا ہے۔